السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، شریک مجلس، دیگر علماء کرام اور طلبہ عزیز، اس وقت میرے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے بینکوں کے مختلف کارڈز اور ان کے استعمالات اور ان کا شرعی حکم۔ مقالے کی تلخیص جو میں نے اپنے سامنے رکھی ہے، میں اسے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کم وقت میں بات ہو جائے، مقالہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو میں نے یہاں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بینکوں کی اصل حیثیت کیا ہے۔ بینک سودی لین دین اور سودی کاروبار کو چلانے والے ادارے ہیں، اس لیے بحیثیت مسلمان سب سے پہلا بنیادی حکم ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ بینکوں کے ساتھ ہمارا اصل معاملہ تعامل کا نہیں ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے مختلف خطوں میں کئی ایسے پہلو ہیں جن کی وجہ سے بینکوں کے ساتھ تعامل ناگزیر ہو گیا۔ مثال کے طور پر پیسہ اگر زیادہ مقدار میں ہو تو اس کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، چوری کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ صرف چوری کا بلکہ چوروں کے ذریعے لوگوں کی جان اور ان کی عزت و آبرو تک کا ڈر ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے اس قسم کی پابندیاں ہیں کہ آدمی کیش میں بہت زیادہ کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ تاجروں کو باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بینک کے ذریعے ہی اپنے معاملات کریں۔ اساتذہ کی تنخواہوں کا بھی معاملہ ادارے اس کے پابند ہیں کہ وہ بینکوں کے ذریعے ہی لوگوں کو تنخواہیں دیں۔ ایسے بہت سارے پہلو ہیں جن کے نتیجے میں شریعت مطہرہ اس بات کی گنجائش دیتی ہے کہ وقت ضرورت بینکوں کے ساتھ تعامل کرنا، معاملہ کرنا جائز ہے، اور یہ اسی فقہی قاعدے کے تحت کہ الضرورات تبیح المحظورات۔ لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ضرورات تبیح المحظورات کے قاعدے کو ہم یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ الضرورات تقدر بقدرها۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بینکوں سے مطلقاً فائدہ اٹھانے والی سوچ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں گے تو قوی امکان ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوں اور ہمارے معاملات حرام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ جہاں تک بینکوں سے دیے جانے والے کارڈز کی بات ہے، بینک کئی طرح کے کارڈز ایشو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک ڈیبٹ کارڈ ہے اور دوسرا کریڈٹ کارڈ ہے۔ ان کے علاوہ مختلف قسم کے جو کارڈ بینک جاری کرتے ہیں، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی شکل میں اے ٹی ایم کارڈ ہے، پری پیڈ کارڈ ہے، چارجر کارڈ ہے، ورچوئل کارڈ ہے، ایسے ہی کمرشل یا بزنس کارڈ، کارپوریٹ کارڈ ہے۔ ایسے ہی کسانوں کو دیے جانے والی مختلف یوجنائیں یا سہولتیں، کم سودی شرح پر دیے جانے والے قرضوں سے متعلق کارڈ ہیں، اور ایسے ہی مختلف اداروں کی طرف سے جاری کیے جانے والے ٹریول کارڈز ہیں جو مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کام آتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کارڈز اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے کارڈز میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ جسے ہم ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں اور دوسرا وہ جسے کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ سارے کارڈ اگر آپ ان کی حقیقت کو جا کر دیکھیں گے انہی دو قسموں سے جڑے ہوئے ہیں، یا ان دو قسموں میں وہ سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ جہاں تک ڈیبٹ کارڈ کی بات ہے، ڈیبٹ کارڈ کے سلسلے میں یہ بنیادی غلط فہمی ہمارے سماج میں عام ہے کہ کریڈٹ کارڈ سودی معاملے کی شکل ہے لیکن ڈیبٹ کارڈ حلال ہے، جائز ہے۔ میں یہ بنیادی بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، ڈیبٹ کارڈ بھی پوری طریقے سے حلال کہنا یہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، اس لیے کہ ہندوستان میں جتنے بینک ہیں وہ سارے کے سارے بینک ڈیبٹ کارڈ دینے کے ساتھ آپ پر یہ شرط لاگو کرتے ہیں کہ آپ ایک متعین مبلغ ہر حال میں اس میں باقی رکھیں، جیسے 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، کہیں 25,000 روپیہ، جتنی زیادہ آپ اس کی سہولتیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اتنا مبلغ ان کے ہاں محفوظ رکھیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ حقیقت میں آپ کا بینک کو دیا جانے والا قرض ہے جسے آپ ڈپازٹ کہہ رہے ہیں، اور اسی کے بدلے میں بینک آپ کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اسی لیے
جب آپ منیمم بیلنس باقی نہیں رکھتے، مینٹین نہیں کرتے ہیں، تو بینک آپ پہ اضافی چارجز لگاتا ہے اپنی سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ ڈیبٹ کارڈ گرچہ اصل میں ہمارے اپنے پیسوں کا استعمال ہے، لیکن اس کے باوجود دو ٹوک ڈیبٹ کارڈ کے تمام معاملات، تمام استعمالات کو جائز کہنا یہ غیر محتاط ہے، بلکہ یوں کہیے کہ غیر شعوری طور پر بعض سودی معاملات کو جائز ٹھہرانے والی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ استعمالات ڈیبٹ کارڈ کے گنا لیتا ہوں۔ ڈیبٹ کارڈ میں جو استعمال ہم کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو نقدی نکالنا، کیش وڈرا کرنا، یہ جائز ہے اس لیے کہ ہم اپنا پیسہ نکال رہے ہیں۔ خریداری یعنی پرچیز کر کے کارڈ کے ذریعے دکانوں میں، شاپنگ مال میں پیمنٹ کرنا، یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ ہم اپنا پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ تیسری صورت ہے آن لائن ادائیگی کرنا۔ آن لائن آپ خریداری کے بعد پاس ورڈ اپنا منگواتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ پیش کرتے ہیں کارڈ کی ڈیٹیلز داخل کر کے۔ ڈیبٹ کارڈ کا یہ استعمال بھی جائز ہے اس لیے کہ ہم پیسہ اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنا پیسہ اپنی دیگر دوست، احباب، متعلقین یا ہمارے زیر کفالت لوگوں کو بھیجتے ہیں، پیسوں کا یہ تبادلہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان سے ہٹ کر کچھ اور استعمالات بھی ڈیبٹ کارڈ کے ہوتے ہیں، جیسے مختلف آف لائن یا آن لائن آفرز ہم کو دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ مخصوص بینک کا ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں گے تو آپ کو اس پر چھوٹ دی جائے گی۔ یاد رکھیے گا زیادہ تر یہ آفرز کریڈٹ کارڈ پہ آتے ہیں جس پر ہم بات کریں گے، لیکن جہاں تک ڈیبٹ کارڈ پہ بہت کم یہ آفرز آتے ہیں، لیکن اگر یہ آفرز آتے ہیں تو ان کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے آفرز بینک کی طرف سے نہیں بلکہ وہ کمپنیاں جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ یہ آفرز دیتے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس قسم کا آفر بھی بینک اپنی طرف سے دے رہا ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے ایئرپورٹ لاؤنج وغیرہ کا استعمال کسی بھی ڈیبٹ کارڈ، ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل کارڈ اگر آپ ڈیبٹ کارڈ رکھتے ہیں تو ایئرپورٹ لاؤنج کے استعمال کی سہولت آپ کو ملتی۔ یہاں دو قسمیں، ایک تو وہ ہیں جن سے بینک سالانہ کچھ مبلغ وصولتا ہے اور سال میں 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ لاؤنج استعمال کرنے کی سہولت دیتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ بینک آپ سے کوئی اضافی قیمت وصول نہیں کرتا، صرف آپ کے ڈیبٹ کارڈ پہ آپ کو سہولت دیتا ہے، اس سہولت کا استعمال جائز نہیں اس لیے کہ وہ آپ کے ڈپازٹ کیے ہوئے پیسے کے بدلے میں آپ کو فائدہ دے رہا ہے، قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانے ہی کی یہ ایک شکل ہے۔ تیسرا مسئلہ، ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں، یعنی وہ آپ کے نقاط کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد آپ کو اس کے بدلے میں کیش میں تبدیل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ محققین میں سے کئی کی یہ رائے ہے کہ یہ چونکہ بینک اپنی طرف سے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے ان پوائنٹس کا استعمال کرنا اور ان کو ان کیش کرنا یا کسی خریداری کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، ڈیبٹ کارڈ میں جو سود کی شکلیں آ سکتی ہیں جن کی طرف میں نے مختصر اشارہ کیا، یہ کریڈٹ کارڈ کے سود سے زیادہ خطرناک ہے، اس اعتبار سے کہ کریڈٹ کارڈ میں سود ہم دیتے ہیں لیکن ڈیبٹ کارڈ میں ہم سود لینے والے بنتے ہیں، اور سود کا لینا اور کھانا سود دینے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے یا اس کے برابر کا گناہ ہے۔ وَقَالَهُمْ سَوَاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اس کے مفہوم میں اہل علم کے درمیان جو اختلاف ہے اسی کے مطابق۔ دوسری قسم کا کارڈ ہے جسے ہم کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کے کئی طرح کے استعمالات ہیں، ان میں سے ایک ہے خریداری۔ آپ کوئی بھی چیز پرچیز کریں، پرچیز کرنے کے بعد آف لائن یا آن لائن آپ اس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پے لیٹر، یعنی آپ کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات داخل کر دیں، آپ تاخیر سے ادا کرنے کے بھی مجاز ہوں گے۔ تیسری شکل ہے کریڈٹ ہسٹری بنانا، یعنی آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے کے بعد بر وقت ادا کرتے جائیں گے تو آپ کی ایک کریڈٹ ہسٹری بنتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اور زیادہ بڑا لون اور زیادہ مقدار میں آپ کو لون ملتا جائے گا، یہ کریڈٹ ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ انعامی پوائنٹس جس کو ریوارڈ پوائنٹس اینڈ بینیفٹس کہتے ہیں، اور یہ بینیفٹس کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ریوارڈ پوائنٹس ہیں جیسے میں نے ڈیبٹ کارڈ میں کہیں، دوسرے
कैश बैक भी कई मरतबा क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, और इसके अलावा सफ़री फ़वाइद, सफ़र के दौरान टिकट में आपको सहूलत दी जाती है, और इसके अलावा आपको ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ़र्स दिए जाते हैं। कई बार मोबाइल वगैरह की ख़रीदारी पर कई 20-20%, 30-30% तक की छूट आपको क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी पे मिलती है। इसके अलावा जब बड़ा ख़र्चा आपके सामने दरपेश हो तो बैंक क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपके बड़े ख़र्चों को स्पॉन्सर करता है। हंगामी सूरत हाल में, जैसे एमरजेंसीज़ हैं, आप किसी ऐसे मुकाम पे हैं जहां आपके पास पैसा नहीं, क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर किसी खौफ के, ये भी उसका इस्तेमाल। और उसके अलावा जिस तरह डेबिट कार्ड से नकद निकालते हैं, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड से भी आप नकद निकाल सकते हैं। ये नकद निकालने की भी गुंजाइश होती है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, हालांकि आपके अकाउंट में कोई पैसा आपने महफूज रखा नहीं होता। ये याद रखें कि ये तमाम की तमाम सूरतें बुनियादी तौर पर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हैं, और क्रेडिट कार्ड चूंकि सूदी लोन पर मबनी है, इसलिए इस्लामी शरीयत की नज़र में क्रेडिट कार्ड की इन तमाम इस्तेमालात में से कोई इस्तेमाल जायज़ नहीं है। तमाम तरह के ये इस्तेमालात इस्लामी शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं हैं। यहाँ मैं एक मसला ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। बाज़ हज़रात ये मसला ज़िक्र करते हैं कि क्रेडिट कार्ड में एक सहूलत है, वो ये है कि अगर आप कर्जा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक मुतय्यन मुद्दत, जैसे 45 दिन के अंदर अगर आप कीमत वो लौटा देते हैं पैसा, तो बैंक आपसे कोई सूद नहीं वसूलता। तो इस तरह नतीजे के तौर पर आपका कर्जा गैर सूदी कर्जा हो गया, इसलिए यह जायज़ होगा। मैं ये बात आपके सामने ज़िक्र कर दूँ, तमाम मजामे फ़िक़हिया अहले हदीस उलमा में से किबार उलमा अहले हदीस और मुआसिर बड़े उलमा में से शेख इब्न बाज़, शेख इब्न उथैमीन वगैरह, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि गर्चे ये आदमी वक्त से पहले उसकी अदायगी कर देता हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना हराम है, गर्चे आप जो है वक्त से पहले उसकी अदायगी कर देते हो। और इसके हराम होने की दो वजूहात अहले इल्म ने जिक्र की। एक तो ये कि आप इस शर्त से इत्तिफाक करते हैं कि अगर वक्त पर अदायगी ना हुई तो आप उस पर सूद देने के लिए तैयार हैं। इस्लामी शरीयत ऐसे किसी मामले की आपको इजाज़त नहीं देती। और दूसरा मसला ये है कि आम तौर पर ऐसे कर्जा लेने वालों की अक्सरियत वक्त पर अदा नहीं करती, या बहुत सारे लोग पूरी तरह आमदा रहते हैं लेकिन कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है, अदायगी के लिए रखा गया पैसा कभी भी आपके पास से जा सकता है, जिसके नतीजे में आपके सूद में मुब्तला होने का इम्कान रहता है। सद्दुज़रिया शरीयत इस्लामिया का बड़ा अहम ज़ाबिता है। इसकी रोशनी में अहले इल्म ने यह बात कही कि यह नाजायज़ है कि आप ऐसे किसी मामले में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। बाज़ हज़रात ने हमारे अपने मुल्क के अंदर भी या बाहर भी ये गुंजाइश ये पैदा की, कहा इसमें लोगों के लिए तयसीर है, लोगों के लिए तयसीर है और इस्लामी शरीयत तयसीर को पसंद करती है। इसमें कोई शक नहीं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा खुय्यिर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कभी दो मामलात में इख्तियार दिया गया उम्मत के लिए जिसमें आसानी थी वो आपने मुंतखब किया। तयसीर शरीयत इस्लामिया का बड़ा अहम बाब है, लेकिन याद रखें ये तयसीर शरीयत इस्लामिया के हुदूद जवाज़ के अंदर साब से सहल की तरफ या फिर ये कि मुश्किल से आसान की तरफ होती है। तयसीर का मतलब हलाल से हराम की तरफ जाना नहीं होता। इसलिए जिन हजरात ने यह फतवा दिया कि मिम्बाबी तयसीर लोगों को यह छूट देनी चाहिए कि 45 दिन में अगर वो अदा कर देते हैं तो जायज़ है, यह फतवा वल्लाहु आलम दुरुस्त नहीं है। यहाँ दो मसले ऐसे हैं जिनका तज़किरा ज़रूरी है। एक मसला ये है कि बाज़ अहले इल्म ने यह बात ज़िक्र की कि मगरबी ममालिक में, यूरोप में, अमरीका वगैरह में कुछ ऐसे मामलात हैं जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात का हिस्सा हैं, लेकिन वहाँ बग़ैर क्रेडिट कार्ड के आप उन चीज़ों को ख़रीद ही नहीं सकते, और क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और ज़रिया है भी नहीं। ऐसा कि आदमी अगर उसे इस्तेमाल न करे तो उसकी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात मुअत्तल हो जाएं। तो क्या ऐसी सूरत में आदमी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता है?
शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने दो शर्तें रखी और दो शर्तें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ कहा इदा कान अल हरज मुतयक्किना, अगर हरज में मुब्तला होना यकीनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आदमी यकीन रखता हो या उसे कवी उम्मीद हो कि वो 45 दिन के अंदर अदा कर सकता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस बात को याद रखें, इसमें हरज का जो मफहूम है वो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में नहीं है, ऐसी सूरत जिसमें कहीं और मुमकिन ना हो। आखिरी बात जिस पर मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँगा वो ये है कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि इस्लामिक बैंक्स क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं और उसमें होता ये है कि आदमी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, मुद्दत गुजर जाने के बाद उसे इजाफी मबलग देना नहीं होता। अहले इल्म ने इसमें वजाहत ये की कि क्रेडिट कार्ड्स पे अगर बैंक शुरू में सिर्फ इतना मबलग लेते हैं जो कार्ड बनाने के लिए खर्च आता है, ऐसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो बाद में ताखीर पर सूद ना लेते हों। ये इस्लामिक बैंक्स ऐसे बाज़ कार्ड जारी करते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक्स ही कार्ड बनाते वक्त एक बड़ा मबलग अगर लेकर, जो उसके कार्ड बनाने के अखराजात से ज़्यादा हो, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मबलग लेकर अगर क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, गरचे वो मुद्दत गुजरने के बाद सूद न लेते हो। शेख इब्न उथैमीन ने कहा यह पेशगी सूद अदा करने की शक्ल है। वल्लाहु तआला अअलम व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।